बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ज़ाहिर है कि जैसा कि सबको ही मालूम है, इतने दिनों से कराची की जो अपडेट्स हैं, मुत्तहिदा के हवाले से जो खबरें हैं वही हर जगह पे हैं और वही डिस्कस भी की जा रही हैं। लेकिन इसी से ही मुतल्लिका एक ख़बर से आज का ये प्रोग्राम उसका आगाज़ हम करेंगे। अमजद साबरी को कौन नहीं जानता, उनको पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली उनकी जो मकबूलियत थी और फिर जिस तरह से उनकी शहादत हुई, अभी तक अमजद साबरी की आवाज़ कानों में गूंजती है, उनका चेहरा आपको सामने नज़र आता है तो आपको सब कुछ याद आता है उनके हवाले से। सो एक ऐसा चेहरा जो नाकाबिले फरामोश चेहरा था, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, उनके कातिल जो हैं वो गिरफ्तार हुआ है उनका, और कातिल ने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कत्ल है, ये इसकी भी जो जिम्मेदारी है या जो बात आई है, इल्ज़ाम आया है, मुबैना तौर पर वो MKM के सेक्टर इंचार्ज शहजाद मुल्ला के पास आया और उनको मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अमजद साबरी के कत्ल के लिए इमरान सिद्दीकी को नोमान बच्चा के ज़रिए से उनको पिस्तौल दिया गया और ये कहा गया कि अमजद साबरी पर फायरिंग की जाए। और ये भी बताया गया है कि उनकी वजह ये बताई गई है कि भत्ता ना देने का मामला था, जिसकी बुनियाद पे अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया। इमरान सिद्दीकी ने अमजद साबरी पर गोलियां चलाई और उसके बाद 3 अफराद ने उससे पहले इस पूरी जगह की रैकी भी की और फिर ये सारा जो मामला है ये तय हुआ, जिसकी बुनियाद पे अब जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया जा रहा है और बाकी जो मुल्जिमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि MKM पर अगर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो ये MKM ने क्यों किया? ये भत्ते का मामला था या इससे बहुत आगे की कोई बात थी? वो अनरेस्ट जिसका कि जो कि पूरी दुनिया में जो पैगाम गया कि हम अपने जो सॉफ्ट इमेज के लोग हैं, जो अपने फनकार हैं, अपने गुलूकार हैं, उनको भी नहीं बख्शते, क्या ये वजह थी या कोई और वजह थी? हमारे साथ अमजद साबरी जो उनके भाई हैं अजमत साबरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और फिर मौजू की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साबरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजमत भाई, जाहिर है कि अमजद भाई की तो कमी बहुत बड़ी है, ये तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अब जो इत्तलात आई हैं, आपको क्या इत्तला है? आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये भत्ते का ही मामला था जिसकी बिना पे उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया? मैं बहनत में छोटा सा यही कह सकता हूँ कि जो अमजद भाई ने तो हमें कोई ऐसी बात नहीं बनाई, लेकिन 2-4 हफ्ते से वो रमजान से दिन में कुछ परेशान दिखाई देते थे अपने तौर पे, और उन्होंने किसी हमसे शेयर भी नहीं किया ये बात, या वालदा से या अपनी वाइफ से या मुझसे या किसी और भाई से कि इस सामने, मगर वो टेंस नजर आते थे हमें कुछ तरह। तो एक आध दफा वालदा ने पूछा भी कि बेटा खैरियत तो है, क्या बात है? तो उसने शायद इसलिए नहीं बताया कि वालदा परेशान हो जाएंगे या घर वाले परेशान हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक सो कि वो इस बात को सीरियस ले नहीं सका और समझ नहीं पाया वो। यानी भत्ते का मामला था, यानी कोई ऐसा मामला था जो कि आप कह रहे हैं वो परेशान थे लेकिन बताया नहीं किसी को और परेशानी खुद पे लिए? मेरा सिर्फ ख्याल है, सिर्फ ख्याल है। और ये इसके बाद जब तफ्तीश हो रही है, सारी एजेंसियां और सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम भी खाली आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से या ARY या ये दूसरे न्यूज या प्रिंट मीडिया के जरिए से जो देखते हैं वो भी हमें पता चलता है, कोई खास खबर नहीं थी। लेकिन अभी कुछ रोज से, यानी रमजान से पहले अरसे के बाद से वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो अजमत भाई, ये अभी जो आला हुक्काम है, जाहिर है कि सभी आप लोगों से इन टच हैं, उन्होंने बताया कि जो सेक्टर इंचार्ज थे MKM के, उन्होंने ये सारा मामला बनाया और 90 के इर्द गिर्द जो है वो बुनत हुई इस पूरे मंसूबे की। आपको कोई इत्तला दी गई है फॉर्मली? मुझे ऑफिशियल तो कोई बात नहीं बताई गई। हाँ, लेकिन ये एक दफा जब मैंने पूछा कि हमारे भाई के कत्ल का क्या हुआ, कुछ खुनसुन मिली, तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह तो हम जल्द ही इनको कर लेंगे गिरफ्तार। और तो जो तहकीकात हो रही है अजमत भाई, जो तहकीकात हो रही हैं, आप उससे मतलब आप मुतमईन हैं कि सही समत में तहकीकात हो रही हैं? और फिर अगर ऐसा है तो फिर आपके पूरे खानदान, आपकी पूरी फैमिली को भी थ्रेट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या किया है अभी? बस अल्लाह के आसरे पे हम लोग लालू खेत में रह रहे हैं
और यहीं पे रखे, मगर ये रेंजर्स और पुलिस ने हमें काफी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और लेकिन जाने आने में बड़े एहतियात करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि मौत तो एक दिन आनी है, किसी तरीके से है, लेकिन जैसी मौत मेरे भाई को नसीब हुई, शहादत मिली, मैं कहता हूँ वैसे तो शायद किसी को भी नहीं मिल सकती, और शायद करने वालों को भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि अमजद साबरी मरने के बाद और पॉपुलर हो सकता है। बिल्कुल, मर के भी अमर हो गए, बिल्कुल सही बात अमर है। हो गए, बिल्कुल अमर हो गए, बिल्कुल। अच्छा एब्सोल्युटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजमत साबरी साहब, आपने हमें वक्त दिया है। एमकेएम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके अलावा भी अब चूंकि एमकेएम अब कह रही है कि उनका कोई ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ नहीं है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो नेटवर्क है उनके बहुत सारे ज़राए ये बताते हैं कि उनके अंडर है। खुद फारूक सत्तार भी जो है वो कुछ अरसे से काफ़ी परेशान दिखाई देते, जो अब तंजीमी तौर पर उनको तब्दीलियाँ करनी है। उससे यही 4-5 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या हो सकता है एमकेएम का तंजीमी ढांचा जो तब्दील करने की बात की जा रही है वो कैसे तब्दील होगा, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान तो फारूक सत्तार के अंडर है, एमकेएम इंटरनेशनल जो है वो किसके अंडर है, और जाहिर है कि अल्ताफ हुसैन का राब्ता अभी तक अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहां पे अपने कारकुनों के साथ है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि उनके अंडर है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बरतानवी हुकूमत के साथ भी राब्ता किया गया है ऑफिशियली तौर पे, और कार्रवाई के लिए भी रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, आज मुलाकातें भी हुई हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि फारूक सत्तार जो कि इस वक्त परेशान हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, उनके ऊपर शक का इजहार अभी तक किया जा रहा है 1992 के तनाजुर में अब तक, तो क्या वो मसलियत से काम ले रहे हैं या मसालिहत से काम ले रहे हैं, दोनों एतबार से उनको खुद को क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरह एमकेएम के जो बानी हैं उनके खिलाफ अब वो एक करारदाद भी कौमी असम्बली में एमकेएम लाना चाह रही है, अपने ही बानी के खिलाफ करारदाद मुजम्मत, तो क्या वो उस करारदाद के अंदर मुतालबा करेंगे कार्रवाई का, ये भी एक सवाल है। पीपल्स पार्टी से आज उनका एक वफ्द मिला है, उनसे भी उन्होंने बात की है कि उनकी मदद की जाए। किस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब मदद कर सकती है या पीपल्स पार्टी मदद कर सकती है एमकेएम की, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह एमकेएम को सियासी तन्हाई से भी बचाना है, वो कैसे बचाया जाए, एक सियासी खला पैदा होने का खदशा है, एक बहुत बड़े जो वोट बैंक है उसको या एक मैंडेट को, उसको किस तरह से बचाना चाहिए, बहुत सारे सवालात हैं। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर तिजारत हैं, हमें थोड़ी देर में कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि बहुत सीनियर रहनुमा हैं एमकेएम के, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी खुर्रम साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये जो आज जाहिर है कि कायदे इख्तलाफ भी मिले हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर से वजीर दाखिला भी मिले हैं, और बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एमकेएम जो है उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई उनके कायद के जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जी, हम तो कानून के तहत पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो अपनी तकरीरों के ज़रिए अपने ही कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाया है, और साथ सिर्फ उकसाया नहीं बल्कि उसके नतीजे में तशद्दुद भी हुआ है हम सब की आंखों के सामने, उसकी जो है वो बाज़पुरस और उनसे पूछताछ ज़रूर होगी और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपने कहा भी है कि वज़ीर दाखिला ने आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर से गुफ्तगू भी की है, और उन्होंने यही कहा है कि वो कानून के मुताबिक जो ब्रिटेन में दो किस्म के कवानीन हैं कि एक तो जो इंसाइटमेंट हेट स्पीच की उसके ऊपर गालिबन कोई 7 साल की सजा होती है ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ उससे भी ज़्यादा जो सख्त कानून है कि अगर ऐसे तशद्दुद के नतीजे में किसी को जान की खतरा हो तो उम्र कैद की सजा भी होती है। तो ये सारे कानूनी मामलात हैं, और इसको हमारी कोशिश ये है कि कानूनी तरीके से ही इसको हल किया जाए, क्योंकि जो कायद एमक्यूएम उनकी जो गुफ्तगू है जिस किस्म की उन्होंने की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है जिनका आपने जिक्र किया कि वहाँ वो लोग जिन्होंने एमक्यूएम को वोट डाले हैं वो हमारे भाई और बहनें हैं, तो उनकी तज़हीक और ये समझ लेना कि अगर उनके कायद ने किसी भी वजह से वो तकरीर की है जो पाकिस्तान के मुखालिफ है और पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ है, तो वो जो मेरे भाई और बहनें हैं जो एमकेएम के वोटर हैं उनका एहतराम बहरहाल कायम है और उसकी अहमियत बाकी है।
तो इसको कानूनी तरीके से हैंडल करना चाहिए। पीएमएलएन की गवर्नमेंट इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है इस मामले को लेकर के, क्योंकि एक तरफ मैंडेट की बात हो रही है, दूसरी तरफ एमकेएम की सियासी तन्हाई की बात हो रही है, तीसरी तरफ उनके कायद के खिलाफ जो है अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। इतने अरसे के बाद कराची के अंदर अमन अमान बेहतर हुआ है, तो कैसे आप समझते हैं इसको? मुश्किल से ज्यादा जो लफ्ज मैं करूंगा मतानत का इम्तिहान है, कि बजाय ये कि हम फौरन गद्दारी का डंडा लेकर चढ़ दौड़ें किसी जमात के ऊपर, उसके कारकुनों के ऊपर, जो उनके जो लीडर हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, उसका जो कानूनी चारा जोई है वो आज से उसका आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया है। चौधरी अज़हर अली खान साहब ने रेफरेंस भी उनको प्रोवाइड किया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, वो अपनी जगह पर है। दूसरी बात यह है कि उनके जो कारकुनान हैं बहरहाल वो अपनी जगह मौजूद हैं, और जो फारूक सत्तार साहब मेरे कॉलीग हैं कौमी असेंबली में, वो तो एक साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं ना, कि जब कश्तियां डूब रही होती हैं तो बड़ी मुश्किल से दूसरे कश्तियों को बुलाया जाता है कि इसको डूबने से रोकें, वो तो उसको डूबने से रोक रहे हैं कि भाई अगर जो है उनके लीडर की वजह से पूरी जो एक सियासी जमात है उसके ऊपर पाकिस्तान दुश्मनी के कुछ लोग इल्जामात भी लगा रहे हैं, और उसके ऊपर उसमें बड़ा वजन भी है अगर हम सिर्फ उस तकरीर के ऊपर जाएं। लेकिन हमारा कयास अभी भी यही है कि एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, मेरे भाई और बहनें कराची में, हैदराबाद में, पूरे मुल्क में हैं, वो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, और उनके कायदे ने जो गुफ्तगू की है, लिहाजा उसको सेपरेट करना जो है वो हमारा मकसद है। और सिर्फ ये कह देना कि जी चूंकि अल्ताफ हुसैन ने ये गुफ्तगू की है तो हम तमाम एमक्यूएम को गद्दार करार दे दें और सबको गद्दार करार दे, आई थिंक ये जो मुतालबा भी दुरुस्त नहीं है, और ये तशद्दुद की तरफ लेकर जाएगा। तो मतानत का ये इम्तिहान है हमारा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, आपको ये बताया गया है कि करारदाद आप लोग ला रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर, और शायद ये करारदाद मुजम्मत होगी अल्ताफ हुसैन के साहब के खिलाफ, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोग अभी जो जुम्मे को शुरू होगा सेशन उसमें ये करारदाद लेके आएंगे? देखिए, आपको भी आसमा पता है, बड़ा मैं तो अभी जो गुफ्तगू सुन रहा था मुझे बड़ा हौसला हुआ इससे। मामला ये है कि एक रिफाकत 35 साल की थी ना किसी शख्स के साथ, जो जिसने हमें असेंबली तक भी पहुंचाया, हम तहरीक भी बनाई, तो उसने 22 अगस्त को एक नारा लगाया है। तो इससे ज्यादा एमक्यूएम की पाकिस्तान से मोहब्बत का क्या इजहार होगा कि चंद मिनट में इस नारे के पहुंचते साथ ही ना सिर्फ ये कि एमक्यूएम के ओहदेदारान फारूक सत्तार भाई समेत उन्होंने, बल्कि एक एक कारकुन ने, एक एक जिम्मेदार ने, पूरी कौम ने वो के साथ 35 साल की रिफाकत थी, उसको उस रिफाकत को खुदा हाफिज कहा कि कोई हर चीज बर्दाश्त है, पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का नारा बर्दाश्त नहीं है। शिकायत तो चलो ठीक है, लेकिन ये नारा, ये तो कौमी गैरत का मामला होता है, नहीं किया ना। अब मुझे एक परेशानी हो रही है कि आसार ये लग रहे हैं कि उस नारे से लोग कम परेशान है जो उस दिन 22 अगस्त को लगा है। हमारी जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो ज्यादा परेशानी हो रही है। तो भाई ये क्यों लगा रही है, तो मिले हुए हैं, ये सारी सेटिंग है। भाई जब इतनी बड़ी रिफाकत के साथ उसको अलविदा कहा है और उस हवाले से हर फोरम पर वो जो नारा लगा दिया गया उससे लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, उससे बेजारी का इजहार किया जा रहा है, तो हम तो समझ रहे थे हर तरफ से दादे तहसीन भी आएगी। हाँ, लेकिन ये भी कहा जाएगा ना, ये इसको तो सब सराह रहे हैं सिद्दीकी साहब, लेकिन असल मसला ये कि अब जब आप करारदादे मुजम्मत लेके आएंगे तो उसके अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि मुजम्मत की जाएगी अल्ताफ हुसैन साहब की, और इसी तरह से क्या आप लोग कार्रवाई का भी मुतालबा करेंगे उसके अंदर कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? आर्टिकल 6 के कल 2-3 प्रोग्राम में हमने कहा है कि ना सिर्फ ये कि 22 अगस्त के बाद जब हम कता ताल्लुक हो गए, हम ये मुतालबा करते हैं, हम तो जब कता ताल्लुक नहीं थे जब भी मुतालबा कर रहे थे कि अगर कोई इल्जाम है, चाहे मुझ पे हो चाहे उन पे हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर वो कोई मुजरिम नहीं है तो वो ये भी साबित होना चाहिए मुजरिम नहीं है, और मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। इससे कब दामन चुराया है कि कार्रवाई ना हो? कब ये कहा गया है कि लंदन में अब लंदन जो कुछ लंदन में बैठ के हो रहा है या कहा जा रहा है, या मुबैना तौर पे किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उसे पाकिस्तान जाके एहतजाज ना करे, पाकिस्तान जाके लंदन की हेल्प ना करे, इमरान फारूक का केस हो या कोई सा भी केस, डॉक्टर साहब का, ये कब कहा गया है
لیکن مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے, یہاں کے عام لوگوں کو بھی یہی ہو رہی ہے. دیکھیے آپ نے کہا نا کہ الفاظ کیا ہوں گے, یہ جو قرارداد لائی جا رہی ہے ہماری تسلی کے لیے, کسی کو کوئی جتانا نہیں ہے, کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ یہ میڈیا کی کنزمپشن. اچھا, آپ یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں اور یہ صرف کسی کو ظاہر خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, لیکن اظہار مذمت تو ہوگا کہ بھائی جو کچھ کہا گیا ہے لائیں گے. اگر نہیں ہوگا وہ نعرہ جس سے کی وجہ سے ہم نے وہ اظہار لا تعلقی کی ہے, تو اس کو کیا اس نعرے کے لیے داد و تحسین کے لیے پیش کیا جا رہا ہوگا کیا؟ ٹھیک, الفاظ ہمارے ہوں گے, اس پہ کسی کو اطمینان ہو یا نہ ہو. اتنا بڑا اقدام جو بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے, بالکل اس سے پہلے نہیں ہوا, کوئی مائنس کر دیا جائے. اب اگر وہ مائنس اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ احکامات ہی لیے جاتے تھے نا, بول دیا گیا کہ احکامات نہیں لیے جائیں گے. اب اگر جو رویہ ہے اجتماعی طور پر, وہ تو لگتا ہے کہ -1 کسی شخص کے لیے نہیں ہے, کسی پوری جماعت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سب کو مائنس کر دو. تو کیا ہوگا اس مائنس کرنے سے؟ اس سے اگر فلاح کی کوئی راستہ نکلے گا, اگر اس سے پاکستان میں کے لیے بھلائی چھپی بھی, تو یہ بھی کر لیا جائے, اور ہمیں اس پہ مطمئن کر دیا جائے کہ آپ لوگوں کے, ہم پیشہ ور سیاستدان تو نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہ پوری جماعت کو مائنس کرنے کی آپ نے پابندی کی بات, میرا نہیں خیال صدیقی صاحب کے, ابھی خرم صاحب سے بات ہو رہی تھی, باقی بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کی جماعت کو بند کیا جائے. اچھا, لیکن ایک اوور آل ماحول بنا ہوا تھا نا, جو انہیں کے 25 جماعتیں نہیں کہہ رہی ہیں, اگر 2 جماعتیں کہہ رہی ہیں, 2 جماعتوں میں سے 2 لوگ بھی کہہ رہے ہیں بیچارے اپنے پارٹی سے بھی الرٹ کٹ کے کہیں اور احکامات لینے والے لوگ, تو اس کو جگہ تو مل رہی ہے بہت زیادہ. ٹھیک. اچھا جی, میں صدیقی صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد کچھ اور بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں, اور قاہرہ صاحب نے بھی بالآخر ہمیں جوائن کر لیا ہے, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ایم کیو ایم اب ایک تنظیمی ڈھانچے کی طرف جا رہی ہے جو کہ الطاف حسین کے بغیر ہے. -1 تو ہو گیا, اب -all نہیں ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب, اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پولیٹیکل, ایم کیو ایم کو ایک پولیٹیکل سپیس ملنا کتنا ضروری ہے؟ ایم کیو ایم پہ ایک بڑا عجیب سا فیز آیا ہے. ایم کیو ایم کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کو ذرا اس کا سٹرکچر کو دیکھا جائے. ایم کیو ایم ملٹی لیئرڈ پارٹی ہے. اس میں ایک فیس جو ہے وہ پارلیمنٹری فورم ہے, یعنی پارلیمنٹری فیس ہے, جس میں وہ لوگ ہیں جو پارلیمان کے ممبر ہیں, جو اسمبلی کے ممبر ہیں, جو لوکل اسمبلی کے ممبر ہیں یا لوکل کونسلز کے ممبر ہیں, اور ایک ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے جو سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج اور لائک دس. اور وہ جو زیادہ اعتراض والا ایشو تھا وہ بیسیکلی پہلے بھی جو پولیٹیکل فیس ہے اس کے اوپر اعتراضات کم تھے. اعتراض بنیادی طور پہ الطاف حسین صاحب سے ڈیفرنسز اپنی جگہ, ان کے جو وطیرہ ہے, ان کی جو گفتگو ہے, اور بڑا ایشو یہ تھا کہ جو تشدد کا عنصر ایم کیو ایم پہ الزام تھا وہ سیکشن تھا جو ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتا تھا. دیکھنا یہ ہے, بالکل یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جنہوں نے آج علیحدگی کا اعلان کیا ہے, لوگ شک کر رہے ہیں نا ابھی تک, بالکل ابھی تک, اور یہ شک چلتا رہے گا. یہ بات ہمارے 1992 میں بھی یہی ہوا تھا. اسی طرح عظیم احمد طارق جو ہیں, ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن پہلے تک تو آپ قائد کی ساری باتیں سن رہے تھے, اور میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ بہت سارے دوست جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم بہت مجبور ہیں, ان خیالات کے ساتھ ہم متفق نہیں ہیں, لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. اب ان کو اگر موقع مل گیا ہے, تاریخ میں ہر وقت آپ اپنی مین سٹریم سے الگ نہیں ہو سکتے. لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. ان کو ایک موقع ملا ہے, اس موقع پہ انہوں نے وہ رسپانس دیا ہے ان کی پارلیمنٹری فورم نے جو ساری قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. اب جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اعتبار کرنے کی ضرورت ہے. شک کا عنصر میڈیا بھی رکھے گا, شک ایجنسیاں بھی کرتی رہیں گی, شک پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہیں گی, لیکن اور ان کو ہمارے دوستوں کو کیا ہے کہ وہ قرارداد مذمت لے کے آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں. یہ مطلب دیکھیں اپنے قائد کے خلاف, دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ ہمارے ان دوستوں کو اس شک کے اوپر یا شک کی نظر سے دیکھنے کے اوپر کوئی بہت زیادہ آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے اپنا کام کریں, ان کو سپیس دینی چاہیے. ایم کیو ایم کے یہ پارلیمنٹری فیس جو ہے, اگر ان کو سپیس نہیں دو گے تو پھر یہ سپیس کوئی اور آکوپائی کرے گا, یہ سپیس خرابی کی طرف جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وسیم صاحب میئر بنے, جس دن وہ میئر منتخب ہوئے اس دن ان کی ٹون ٹینر, ان کا الفاظ اور تھے, جس دن ان کا اوتھ ہوا اور تھے. تو اس سے ایک ہفتے کے اندر جو ڈیفرنسز آئے وہ تو ظاہر ہے, وہ تو لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس آپشن بہترین یہی ہے, لیٹ دا پولیٹیکل فیس آف ایم کیو ایم جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے, ان کو سپیس دینی چاہیے. اچھا لیکن صدیقی صاحب یہ ایڈ کروں گا, صدیقی صاحب سے آپ پوچھ بھی لیں. دیکھیں جو امتحان ہے کہ کیا ایم کیو ایم واقعی ارتقا ہوگا اور تبدیل ہوگی, تنظیم نو ہوگی, تنظیم وہ کراچی میں ہونا ہے, وہ پارلیمان میں نہیں ہے, وہ ٹیسٹ ادھر ہے. کیونکہ کراچی میں جو بڑی مشکل سے 36 مہینے کے آپریشن کے بعد ایک امن قائم ہوا ہے اور کراچی کے شہریوں کو جو تحفظ کا احساس ہوا ہے, اگر تو چاہے یہاں پارلیمان میں جو ہے قرارداد بھی آ جائے, کراچی کا امن کسی طرح خراب کرتی ہے ایم کیو ایم یا اس کے کچھ کارکن, تو وہ زیادہ کڑا امتحان ہے. پارلیمان میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اور فاصلہ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جو اہم ترین بات یہ کہ کراچی کا امن بھی قائم رکھنا ہے. یہ بالکل اور تشدد والے عنصر سے بھی ہمارے ان دوستوں کو بڑا واضح ڈفرنس کرنا ہے. اچھا صدیقی صاحب یہ دیکھیے, یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے نا, امجد صابری کا قتل اور ان کا جو مبینہ قاتل نکلا ہے وہ سیکٹر انچارج ہے ایم کیو ایم کا. کیا آپ یہ تصدیق کریں گے کہ ابھی بھی آپ کی جماعت کے اندر جو ہے وہ تطہیر کا عمل ہونا ہے, اور یہ جو سیکٹر انچارج شہزاد ملا تھا یہ بھی, اس کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے تھا نہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں اب میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جی شہزاد ملا کو شہزاد جو ہے جی یہ کیا اس کو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مجرم قرار دے دیا ہے کیا؟ ہم تو اسی لیے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, جو خبر آئی ہے اور اس کے ساتھ مبینہ بہت اچھا. میں تو یہی درخواست کر رہا ہوں میڈیا سے, کیونکہ ہزاروں ہزار کارکنان پر ہزاروں ہزار مقدمات بن رہے ہیں 30 سال سے, اور ایک فیصلے کے علاوہ, یعنی ایک عدالتی فیصلے کے علاوہ آج تک ایم کیو ایم کے کسی رہنما, کسی کارکن پہ کوئی جرم, کسی کو عدالتوں نے سزا یافتہ قرار نہیں دیا ہے. میڈیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر اگر 2 سال بعد یہ عدالتوں سے آزاد ہو کے یہ شہزاد گھوم رہے ہوں گے تو کیا آپ پھر سوال پوچھیں گے کہ اس پہ کیوں الزام لگایا گیا تھا؟ یہ اسی پہ امجد صابری پہ تو ایم کیو ایم کا کارکن پہلے پکڑا جا چکا ہے. میڈیا نے دکھایا ہے کہ ملک سے باہر آیا تھا, اس نے یہ کیا وہ کیا. کہاں گیا وہ, کہاں غائب ہو گیا وہ؟ اچھا اب شہزاد ہاتھ آ گیا تو شہزاد, کل کوئی اور آتا جائے گا. پولیس تو یہ 30 سال سے یہ ڈرامہ کر رہی ہے. ہم پہ سے کس شخص پر اس طرح کے مقدمات نہیں بنے, لیکن الحمدللہ ان کینگرو کورٹس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بھی ایک جماعت کے لحاظ سے بھی اور ایک قوم کے لحاظ سے بھی ابھی پاکستان کے نظام انصاف سے اعتبار نہیں اٹھا ہے. اعلیٰ عدالتوں نے ہمیں انصاف فراہم کیا ہے. اب یہ میڈیا جو آزاد ہوا ہے, دیکھیے آزادی جو ہے وہ ذمہ داری کی متقاضی ہوتی ہے. صحیح. جو جرنلزم ہے, انویسٹیگیٹنگ جرنلزم ہے, ذرا نکالے. خالد بھائی اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, نہیں وہ کوئی انکار نہیں کر رہا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے, یا آپ ہی اس کی تصدیق کیجئے کہ کیا آپ کے ہاں جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ لندن سے آپریٹ ہوتا ہے, وہ یہاں فاروق ستار کے ہاتھ میں نہیں, اسی لیے تو بدلہ گروپ کے جو وال چاکنگ ہوئی ہے وہ پریشان پھر رہے ہیں اس وقت. آپ سب لوگ پریشان ہیں, سیکیورٹی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, کہیں سے بھی سیکیورٹی نہیں ہے. کس نے کی ہے, کس نے کی ہے یار؟ کون سا ملیٹنٹ الذوالفقار ہم نے بنایا تھا کیا؟ کون سا ملیٹنٹ ونگ؟ اور اگر ہے تو ہم نے کب بولا اس کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں, مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی مجرم ہے یا ملیٹنٹ ہے, اس پہ شاید ہاتھ نہیں پڑتا, وہ سب سے محفوظ نظر آتا ہے. اچھا, فاروق ستار جیسے لوگ تو کئی بار جیل جاتے ہیں.
آپ نے ایک سوالیہ اور یہ کس نے کہا، کس نے لکھا گیا یہ بدلہ گروپ؟ ہاں ہاں یہ تو دلچسپ بات کی آپ نے. اگر ایم کیو ایم اتنی جرائم پیشہ افراد سے بھری ہوئی ہے، ملیٹنٹ ہے، تو کتنے لوگوں کو 25 لوگ تو پھانسی چڑھ جانے چاہیے تھے. اب میڈیا کے پاس رہ گئے کہ ایک سوالت مرزا کے کیس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیے. یہ بھی ویسے خرم بھائی بات تو درست ہے کہ اگر میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے ایم کے ایم کو کیا جائے. جی نہیں، مگر 92 کے جو پولیس افسران مارے گئے پھر وہ بھی بہت بڑا سوال ہے، وہ میں بریک کے بعد پوچھ لوں گی. آپ تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیں کہ جو الزامات ہیں. دیکھیے قانون بہرحال ہمیں حقائق کا انتظار کرنا چاہیے جو عدالتوں میں پیش ہوں گے، لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ کراچی میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ آپریشن کے آغاز کے بعد بھی کچھ عرصے تک کراچی پر تو خوف کا راج رہا ہے. کراچی میں یہ وہی کراچی ہے جہاں ہم نے عدالتوں کے گھیراؤ دیکھے ہیں جب کیسز لگے. یہ وہی کراچی ہے جہاں وکیلوں کو جلایا گیا جو ہے ان کے چیمبرز میں 12 مئی کو، اس سے پہلے 12 مئی کو، اس کے بعد بھی 2008 میں بھی جو ہے طاہر پلازا میں وکیلوں کو جلایا گیا. تو یہ سارے ایشوز وہاں موجود ہیں کہ کراچی میں یہ آپریشن ہو اس لیے رہا ہے کہ کراچی میں قانون کی عملداری موجود نہیں تھی. اگر موجود ہوتی تو شاید عدالتیں بھی وہ فیصلے کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے کراچی کے حالت پر ایک سو موٹو نوٹس دیا تھا، اس کے اوپر جو فائنڈنگ تھی اس میں یہ لکھا گیا کہ اس وقت تک تو سندھ حکومت نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز موجود نہیں تھے، اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے. تو یہ وہ جو سارے ایشوز ہیں. تو اب اگر آ کر ہم ایک ایسی سٹیج پر پہنچے ہیں کہ کراچی میں استحکام آ رہا ہے اور جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے وہ بھی خوف سے آزاد ہو رہی ہے، تو ہماری امید بہرحال یہی ہے کہ حقائق کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر بہت ادب کے ساتھ اختلاف کروں گی کہ خوف میں کمی، ہاں بالکل حالات بہت بہتر ہوئے، خوف میں کمی ابھی تک نہیں آئی. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 92 میں جیسے ہوا تھا اس کے بعد پھر پولیس افسران ایک ایک کر کے مارے گئے، کہیں اب ایسا نہ ہو جائے. خالد بھائی سے یہ بھی پوچھیں گے لیکن بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ سارے سوالات ان سے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات پوچھ رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ مصلحت ہے کیا ہے، یا جو صورتحال کراچی کے حوالے سے آئی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو بریک سے پہلے آپ دونوں ہی سن رہے تھے اور ان کے بڑے جینوئن کوسچنز بھی ہیں. لیکن قائد صاحب آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے ایم کے ایم سے، ان کی پیپلز پارٹی پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے، تو سندھ والوں سے تو وہ نہیں ملے لیکن آپ سے تو مل لیے، کیا ہوا سر؟ مجھے بہت افسوس ہے. یہ آج کل آپ جو ہمارے میڈیا والے دوست ہیں نا، یہ سندھ پنجاب، ویسے تو سندھ پنجاب ہم ہیں، ہم چاروں صوبوں والے بھی ہیں، ہم گلگت بلتستان والے بھی ہیں، کشمیر والے بھی ہیں، ہم فیڈریشن کے حامی ہیں اور ہم کمیونٹیوں پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جس سینس میں آپ پارٹی کو کہتے ہیں یہ بہت نیگیٹو بات ہے، وہ کوئی پنجاب سندھ کی بات نہیں ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب نے آج سینٹ میں اپنا بل پیش کرنا تھا، پاناما لیکس والا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بائی دی وے. اس کے اوپر آج ان کا سینٹ میں اجلاس تھا، میں بھی وہاں اتفاق سے موجود تھا. چوائس صاحب کے ساتھ یہ لوگ نکلے اپنے اسمبلی ہال سے یا اسمبلی سے، تو ہم باہر میڈیا سے بات کر کے کھڑے تھے جہاں آپ دوست کھڑے ہوتے سارے کوریڈور میں، اور وہی بات ہوئی کہ جی اب ایسے فارمل بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا آئے بیٹھ کے چائے کا کپ پیتے ہیں. تو چوائس صاحب کے گھر گئے، چائے پی. اب یقیناً جب سیاسی لوگ بیٹھیں گے تو ملک کے حالات پہ بات ہوگی نا. میں کہوں جی اس پہ سیاسی بات کوئی نہیں ہوئی، ایم کیو ایم کی بات نہیں، یقیناً ہوئی، لیکن وہ ایک انفارمل کوئی پلانڈ ملاقات نہیں تھی اور اس پہ کوئی پنجاب اور سندھ کا ایشو نہیں تھا. وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے، وہ باقی لوگ چلے گئے، سعید غنی نے نکلنا تھا چلے گئے. قرارداد کے حوالے سے بھی کوئی بات کی کہ قرارداد مذمت لا دی؟ باتیں جو ہوئیں وہ باتیں کیونکہ انفارمل ہیں، یقیناً سیاسی باتیں ہوئیں، یقیناً سیاسی لوگ بیٹھیں گے تو سیاسی باتیں کریں گے. لیکن اور ہم نے بالکل، ہمارا یہ موقف ہے کہ ایم کیو ایم کے جو جائز تحفظات ہیں، ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور جو پولیٹیکل فیس ہے اس کو سپیس ملنا چاہیے. اور جو تشدد پہ مبنی لوگ ہیں، جن کا فیس تشدد والا ہے، جن کا ماضی وہ ہے، ان کو ویسے آپ دل پہ لیں گے پنجاب کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے نہیں، میں دل پہ ضرور لیتا ہوں، میں ضرور دل پہ لیتا ہوں، اس لیے میں لیتا ہوں کہ اس کی جو اینگلنگ کی جا رہی ہے، ہم کوئی ریجنل پارٹیز نہیں ہیں، ہم ملک کے اندر بٹی ہوئی جماعت نہیں ہے، ہم سارے ملک کی جماعت ہیں، ساری کمیونٹی. پر آپ کا مطلب جو ہے اس کو اسی طرح رکھیے. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں. دیکھیے پاکستان میں بہت ساری جماعتوں کے لوگوں کے اوپر الزامات لگے، کسی ایک جماعت کے بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. تو پھر الزامات تو لگتے ہیں نا، یہ الزامات ایم کیو ایم پہ لگ رہے ہیں، کل پیپلز پارٹی پہ لگ رہے تھے. میری گزارش سن لیجئے کہ اگر میرلی صرف اس معاملے کو رکھ لیا جائے کہ سزا ہی فائنل ہوگا، تو پھر پاکستان میں تو
کسی کے اوپر بھی بحث نہیں کرنی اچھا، چاہیے. ویسے لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایلیگیشنز ہوتے ہیں, ہماری جماعت کا بندے پکڑے جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں اگر اپوزیشن میں ہوں, ایم کیو ایم کے پکڑے جائیں یہ کہتے ہیں, کل مسلم لیگ یہ کہتی تھی. جس جماعت کے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ثبوت لیں تو پکڑ لیں. بھائی ان کو پکڑیں گے, انویسٹیگیشن کریں گے تو ثبوت ہوگا نا. بالکل ملیں گے, لیکن اچھا یہ جو آپ شک کی بات کر رہے تھے نا کہ شک موجود ہے, نیا ایک فضا ہے. ایم کیو ایم نے اپنے اس فیس کو بدل دیا جن پہ الزامات تھے. الطاف حسین صاحب پہ الزام تھے, ان کے چین آف کمانڈ پہ الزام تھے, اور ان کے آپریٹرز پہ الزام تھے. اب آپ ایم کیو ایم نے اس سے ڈسٹنس کر لیا اپنے آپ کو ابھی لیکن یہی سوال ہے, لیکن یہ شک وقت کے ساتھ دور ہوگا. لیکن صدیقی صاحب یہ سوال ہے کہ لندن سیکریٹریٹ کس کے اندر ہے؟ ایک بہت بڑا آپ کا نیٹ ورک ہے بیرونی دنیا کے اندر. الطاف حسین صاحب اس سے خطاب کرتے ہیں ان سے, جی ہاں, اور پھر اس پورے معاملے کے بعد اچانک سب نے خاموشی کر لی. لندن سیکریٹریٹ خاموش ہو گیا, الطاف حسین صاحب خاموش ہو گئے. تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اندرون خانہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا ہو رہا ہے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی خالد صاحب, میری آواز جا رہی ہے؟ جی خالد صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مجھے آواز آ رہی ہے. میں سمجھ رہا تو آپ یہ وقفے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. نہیں, وقفہ ختم ہو گیا, میں خاموش بھی تھا. معاملہ یہ ہے جی اچھا جی, آپ کا جو سوال ہے نا, دیکھیں لوگوں کو شک بھی ہے. اس شک کا تو یقین جانی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اپنے خلوص پر ہی اعتماد ہے, سچائی پر اعتماد ہے. ہوتا رہے, دیکھیں یار ہمارے ووٹر کو تو فرق نہیں پڑ رہا ہے. جتنے عرصے سے یہ الزامات کی سیاست, معاملہ یہ تھوڑی کراچی میں امن کا معاملہ تھوڑی ہے, امن کی خواہش تھوڑی ہے. کراچی کے وسائل کا معاملہ ہے سارا, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. کراچی کو قابو کرنے کا معاملہ ہے. کراچی کے اگر کراچی کے عوام 30 سال سے وہ جماعت جو ملک دشمن ہے, دہشت گرد ہے, کراچی کے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے, جس نے جگہ جگہ ہر جگہ جو تشدد گاہیں بنائی ہوئی تھی, ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے, وہ لوگ جہاں پر ایم کیو ایم کے کارکن کا روزانہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, جہاں ایم کیو ایم رہتی ہے, بستی ہے, سانس لے رہی ہے, وہ لوگ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ 30 سال سے مستقل ایک ایسے دور میں بھی جہاں گلی گلی باڑ اور محلہ محلہ حصار تھا, خوف کا ہی راج تھا, تو انہوں نے اسی کو ووٹ دیا. ارے بھائی کراچی کو تو ایم کیو ایم سے آپ کئی بار آزاد کر چکے ہیں نا, تو پھر کیوں نہیں آزاد ہو رہے کراچی کی عوام؟ اس کا مقصد ہے کوئی فرق تو ہے. الزامات کی سیاست, اگر دیکھیں اس طرح کے حالات سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک خوف اور ایک نفرت. اگر یہ بہت عرصے تک رہے تو پہلے تو خوف کا راج ہوتا ہے, خوف پریویل کر رہی ہوتی ہے, پھر نفرت پریویل کرنے لگتی ہے. ہم آج جو ہم نے اقدام کیا ہے اس نفرت کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید یہ چند افراد کا معاملہ ہو. لیکن جب لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے پورا پاکستان کہتا, مجھے ایسا لگتا ہے آسمان, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بولا نا کہ پاکستان لگایا وہ شخص جس سے ہماری 35 سال سے رفاقت تھی, جس نے یہ جماعت بنائی تھی, جس نے ہم لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا تھا, ہم اس کے رشتہ دار نہیں تھے, لیکن جب اس نے پاکستان کے حوالے سے مرد آباد کا نعرہ لگایا تو ڈسٹنس کیا نا, نہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنان نے بلکہ عوام نے بھی. تو اس سے بڑا ثبوت آج تک پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے حب الوطنی کا نہیں دے سکی ہے. اس کے باوجود اس نعرے سے زیادہ لوگ کم پریشان لگ رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ لگا رہی ہے اس سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ لوگ جو اس نعرے کے بانی بھی ہیں اور وارث بھی ہیں, ان کے پاس نعرہ دوبارہ چلا گیا تو پھر کیسے ہوگا؟ صحیح ہے. وہ جو آپ کا ووٹ بینک ہے اس کے اوپر بھی ابھی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے نا, جیسے پتہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی اب کیمپین شروع کر دی, پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے, پاک سرزمین پارٹی بھی چاہتی ہے, سب پولیٹیکل پارٹیاں. غلط تو نہیں ہے جو وہ کر رہی ہیں, ان کا حق ہے, ان کا بھی نہیں تو سب چلائیں نا. کس کا حق ہے؟ مطلب پولیٹیکل پارٹیوں کا رائٹ ہے نا, عوام سے کانٹیکٹ کرے, پھر عوام جس کو چاہے منتخب کرے. تو میں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا آپ سے, اس طرح کا کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ نہ کریں. یہ کب بولا ہے میں نے؟ ووٹ بینک کی بات کر رہے ہیں نا. جی ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے ہیں. ہم یہ شروع ہوئے ہیں کہ 2008 سے 13 تک جب ایم کیو ایم مستقل وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا حصہ تھی, کراچی میں 7 سے 10 ہزار شہری ہلاک ہوئے. یہ دس از دا سٹارٹنگ پوائنٹ, ٹھیک ہے.
اس سچویشن کو, اس جو خونی حالت تھی اس کو درست کرنے کے لیے محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم وہ تشریف لے گئے ستمبر 2013 میں. انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور تمام جماعتوں کی بشمول ایم کیو ایم ان کی مشاورت سے اور ان کے ایگریمنٹ سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا. اب وہ اس آپریشن کے نتیجے میں بہت ایم کیو ایم کو بھی شکایتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال اس کے مثبت نتائج آئے ہیں اور اسی کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. پارٹی جو تھی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی ایم کیو ایم کے اوپر نا, پیپلز پارٹی تو ڈیپینڈنٹ رہی, اس کے مثبت نتائج آئے ہیں. اور خود ایم کیو ایم نے آپریشن کا بھی مطالبہ کیا. شاید یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاید سب سے مثبت نتیجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے, اور ہماری یہی امید ہوگی اپنے بھائیوں سے جو منتخب ہیں, کہ وہ قاتلوں کو, بھتہ خوروں کو, اغوا کاروں کو اپنی پارٹی کے جھنڈے پہنانا بند کر دیں کہ جی ختم جو ہے. سب یہ کہتے ہیں اور یہ درست ہوگا کہ جناب اگر یہ پارٹی سے تعلق ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس نے جرم کیا ہے تو پھر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آج جب آپ کو معلوم ہے ڈی جی رینجرز نے ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے پوری لسٹ ایک گنائی, اس میں یہ بھی گنایا کہ جی وہاں سے لیاری سے بھی لوگ پکڑے ہیں, صرف ایم کیو ایم کے لوگ نہیں ہیں, لیاری سے بھی لوگ. کوٹا سسٹم کو بھی ختم کرنے کی جو ایم کیو ایم کا دیرینہ مطالبہ ہے وہ بھی میرے خیال میں وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے نہیں, لیکن سبجیکٹ وہ ایسا سبجیکٹ ہے جو بلا شبہ عوام کے منتخب نمائندوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور وہی کریں گے. انہوں نے تجویز دی ہے, جو آئینی معاملات ہیں بہرحال وہ ہم نے سیاسی لوگ ڈسکس کریں گے. ابھی تو یہ ایشو یہی ہے کہ آپریشن کو جاری رکھا جائے. سندھ میں نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, ان کے وہ ایک انرجی بھی ظاہر کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو ہمیں ان سے امید یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو پورے متانت سے دیکھیں گے کہ یس ایم کیو ایم میں ایک ضرور مشکل وقت ہے, لیکن ٹیسٹ یہی ہے کہ جہاں ایم کیو ایم, میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی اور بہنیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن پاکستان زندہ باد کے ساتھ پرامن کراچی کو بھی کام ویسے میں آپ کو بتاؤں صدیقی صاحب, مجھے خود پرسنلی یہ بڑا افسوس ہوتا ہے, اور قاہرہ صاحب اور آپ لوگ ایگری کریں کہ آپ سارے آپ کے جو کارکن ہیں, الطاف حسین صاحب نے ان کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو کہ جی وہ اپنی حب الوطنی جو ہے وہ ظاہر کریں. نہیں قاہرہ صاحب یہ بڑا افسوسناک ہے, کیوں حب الوطنی اپنی ظاہر کریں پر؟ کا ایک کارکن ہم سے زیادہ محب وطن ہے, اردو بولنے والے ہم سے زیادہ محب وطن ہے, کم نہیں ہے. سرٹیفکیٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ان کو کسی سرٹیفکیٹ کی میری گزارش سنیں, کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے جس بنیاد پہ ایم کیو ایم کے لوگ جائز گمان کرتے تھے اور گھمنڈ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے اور سیاست کرتے تھے کہ ہمارے آبا نے پاکستان بنایا ہے اور تحریک پاکستان میں ہماری بڑی قربانیاں ہیں, اور جائز بات ہے. ویسے تو پاکستان بنانے میں میجر رول بنگالیوں کا تھا جو ہم سے آزاد ہو گئے, لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا رول ہے, بٹ جو اردو سپیکنگ ہمارے ہیں اور جو کراچی میں مہاجر آ کے آباد ہوئے ہیں, یقیناً ان کا بڑا رول تھا. الطاف حسین صاحب نے اگر تحریک پاکستان کو گالی دی ہے, پاکستان کے وجود کو گالی دی ہے, تو ان کے بزرگوں کو گالی دی ہے, ان کی سٹرگل کو, ان کی قربانیوں کو گالی دی ہے, یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ووٹ ملتا تھا وہ ایم کیو ایم کے نظریے کو نہیں, وہ الطاف حسین صاحب کو ملتا تھا. تو اب الطاف حسین صاحب کو ابھی بھی ووٹ ملا ہے, اور وفاداری کا حلف بھی انہی سے ہوتا تھا. آج وہ شخص جو ووٹ لیتا تھا اس کی سوچ سے آج ہمارے دوستوں نے ڈسٹنس کیا. صحیح, اچھا یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ایک فکری تضاد ہے. اچھا یہ خالد بھائی یہ اب جب کہ بالکل اس کے دوران میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا آپ کو ٹیسٹ ہے, کسی پہ شک, کسی کی سند کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے جو بات کہی کہ شک و شبہے چلتے رہیں گے, اس کو چھوڑیے, آپ بڑھتے جائیے آگے. جی خالد بھائی, جی دیکھیں آسمہ, معاملہ یہ کہ بڑا زبردست معاملہ ہو رہا ہے کہ اب اچانک سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ مینڈیٹ الطاف حسین کا تھا, جس کو آج تک تسلیم نہیں. یہ مینڈیٹ تو ٹھپے کا تھا, یہ مینڈیٹ تو جبر کا تھا, یہ مینڈیٹ تو تشدد کا تھا. اب تک یہ کہا جا رہا ہے, اب ماشاءاللہ تسلیم کر لیا سب کہ یہ مینڈیٹ ان صاحب کا تھا, اب تسلیم کیا جا رہا ہے. اچھا, جب ہم نے ان سے ڈسٹنس کر لیا کھڑے ہو کے اور بول دیا کہ بھائی آپ کے اس یہ نعرہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے, اب میں